IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی طرف سے یہ 14 نومبر پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈائبٹیز کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں میں آگاہی دی جائے کہ کس طرح سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کا مینجمنٹ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کمپلیکیشن سے ہم اپنے پیشنٹس کو کیسے بچا پائے۔ تو یہ پوری دنیا میں 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آپ 14 نومبر کو منا لیں یا کسی بھی ڈے پہ منا لیں، ڈائبٹیز کی اویئرنیس دینا میرا خیال ہے کہ پورا سال ہم رکھتے ہیں اپنی چیمبرز میں بھی، اور ویسے بھی ڈائبٹیز کی اویئرنیس دیتے رہتے ہیں پیشنٹس کو۔ پوری دنیا میں ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں بھی اسی تناسب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ موٹاپا ہے، ہماری روزمرہ کی غذا ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، اس کی وجہ سے ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں لوگوں کو، عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، کچھ مریضوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا، اسی لیے ہم اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ پیشنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے جب وہ چیزیں علامات کمپلیکیشنز میں بدل چکی ہوتی ہیں، لائک پیریفرل ڈائبٹک نیوروپیتھی کی بات کریں اگر ہم، تو پیشنٹ ہمارے پاس جب پہنچتا ہے جب اس کے پیر میں کوئی زخم بن جاتا ہے، پاؤں اس کے سن ہو جاتے ہیں، جب وہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پیر میں زخم ہو گیا، جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈائبٹیز ہے۔ تو ضروری نہیں کہ سب پیشنٹ میں یہ علامات ظاہر ہوں۔ اگر کچھ علامات جس کو ہم ٹپیکل سائنس کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پولی یوریا ہو جائے، پیشاب کی زیادتی، پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہو جانا، آنکھوں کے سامنے دھندلاپٹ آ جانا، تھکاوٹ ہونا، یہ عمومی سائنز ہیں، سمٹمز ہیں۔ ویری کامن آپ کے گردے پہ بہت افیکٹ آتا ہے۔ اگر آپ کا HbA1c یا شوگر لیول کنٹینیوس بڑھا ہوا ہے تو کڈنی فیلئر کی طرف پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے۔ ویری کامن کہ آپ کے ریٹنا پہ افیکٹ آتا ہے، آپ کی آنکھ کا پردہ ختم ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیکس آ سکتے ہیں، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور پیروں کے زخم تو پیشنٹ اس میں تو بہت مبتلا ہیں اس طرح کی کمپلیکیشنز میں۔ اگر ہم بات کریں ٹائپ 1 میں تو اس میں تو آپ کو ڈے 1 سے انسولین دینی ہے، اس میں تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو پیشنٹ کمپلیکیشن میں چلا جائے گا اور پھر ہمارے پاس ٹیکے کے ساتھ پریزنٹ کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اویئرنیس، تو اویئرنیس جتنی آپ دیں گے پیشنٹ کو اتنا اچھا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات، ایون نان پروفیشنلز، وہ پیشنٹس کو اتنا ان کا برین واش کر دیتے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسولین سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انسولین کے بارے میں پیشنٹس کو بتائیں کہ کتنی ضرورت ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے، اور along with ادر میڈیسن، صرف انسولین نہیں، اس کے ساتھ میڈیسن بھی دینی ہے۔ آپ نے جدوجہد کرتے رہنا ہے کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ میں نے اتنا ویٹ ایک مہینے میں اپنا کم کرنا ہے، یا 1 kg 2 kg گرانا ہے میں نے ویٹ۔ تو اس کے لیے آپ کا ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے۔ پیشنٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے تو ہو پائے گا۔ صرف میرے پاس کلینک میں بیٹھ کے، چیمبر میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے اور باہر جا کے پیزا کھا لیں، بروسٹ کھا لیں، تو ایسے وزن کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو سیریس ہونا پڑتا ہے، اور صبر کے ساتھ، ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے ساتھ آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری طریقے جو ہم بتاتے ہیں، ڈائٹ ہے، ایکسرسائز ہے، جم ہے، سائیکلنگ ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ بس فزیکلی ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو۔ آپ کسی ایک فزیشین کے ساتھ رہیں، آپ کا جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپ کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، پورا میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا ٹریٹمنٹ تجویز کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو سامنے کرنٹ پوزیشن ہے آپ کی، جو آج کی شوگر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم دوائی تجویز کریں۔ ایٹ لیسٹ میں نہیں کرتا، میں ایک پورا میڈیکل ریکارڈ رکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اپنے پیشنٹ کا کہ 6 مہینے پہلے اگر آیا تھا تو اس کا کیا اسٹیٹس تھا، اگر 5 سال پہلے آیا تھا تو اس کا کیا اسٹیٹس تھا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک اچھے فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اسی کی ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں۔ فالو اپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، جتنا آپ اچھا فالو اپ رکھیں گے ڈاکٹر کے ساتھ۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقے ہیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے۔ آپ واٹس ایپ کے تھرو رکھ سکتے ہیں،
آپ آن لائن بتا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. تو رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک سال تک وہی میڈیسن کھائے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کڈنی کا کیا حال ہے، پتہ ہی نہیں کہ ڈائبٹیز کی اور کمپلیکیشنز کیسے ہو رہی ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو جو ڈاکٹر آپ کو وہ مشورہ دیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں دکھائیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی جب ہی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے 3 مہینے کے بعد بلایا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو HbA1c دیکھنا چاہ رہے ہو سکتا ہے آپ کا کڈنی فنکشن دیکھنا چاہ رہے ہو. تو جو فالو اپ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تو آپ ٹریٹمنٹ اچھا رہے گا. برسوں تک ایک ہی دوائی کھاتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. بینگ اے ڈائبٹولوجسٹ، ہم لوگ اپنے کلینک میں 1 to 1 ہر پیشنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈسکس ضرور کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی سب کو کرنا چاہیے. پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی فوکس رکھنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس تیزی سے پھیلنے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیشنٹ ہو گیا ہے اس سے تو ہم بات کریں، بٹ اس کی فیملی کے جو اور ممبرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکس کریں اور ان کو اویئرنیس دیں کہ جی ڈائبٹیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر دفعہ ہر میٹنگ میں آپ پیشنٹ کے ساتھ اس کی فیملی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں اویئرنیس کے حوالے سے. آج کل کے اس ٹائم میں جب ہر ایک کے پاس ایک اویئرنیس کے لیے یا انفارمیشن کے لیے ٹول موجود ہے، موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، آپ اس کے تھرو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی کلینک پہ یہ چیز کر سکتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ 1 to 1 سیشن رکھ سکتے ہیں، گروپس کے شکل میں پیشنٹس کو بٹھا کے آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں. اس کے ملٹیپل موڈیولز ہیں جو ہونے چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ سیشنز ہوں. میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، اس پہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوں. میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں کوئی اس طرح کے ڈرامے بھی بننے چاہیے چھوٹے سے، مطلب چھوٹے ٹائم ڈیوریشن کے، جس میں کہ ہیلتھ ایشوز کو لے کے وہ ڈرامہ بنایا جائے، نہ کہ فیملی کے جو سازشیں ہیں جن پہ عموماً ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی ڈرامے بنائے جائیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہیلپ فل ہوں گے پیشنٹس کو، کہ آپ ہیلتھ ایشوز کو دکھائیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ کس طرح اپنے پورا دن گزارتا ہے. تو یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیشنٹ میں اویئرنیس دے سکتے ہیں. باقی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے تو ہم پروگرام مختلف کرتے رہتے ہیں. ایک اور سجیشن ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور مولوی صاحب کی طرف سے یہ اویئرنیس آنی چاہیے، چاہے سال میں ایک دفعہ ہی صحیح، کہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیکس، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو کمیونٹی میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کروا سکتے ہیں سیشن. آج کل ماشاءاللہ میں نے کئی ڈاکٹرز پڑھے لکھے ہیں جو خود جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں یہ سیشن. یا جماعت میں کوئی اچھا ڈاکٹر آ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کرا سکتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے. میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہماری جنریشن جو ہم لوگ ہیں ان کو ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بٹ آگے کی جو جنریشنز ہیں ہمارے، ان کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکٹیو کریں، فزیکلی ایکٹیو کریں، ان کی اسکریننگ کروائیں. ان کے اگر ڈائبٹیز ہے تو ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، اور ان کا لائف اسٹائل چینج کریں تاکہ ہم اپنی نیو جنریشن جو آگے آ رہی ہیں ان کو ہم ڈائبٹیز، اوبیسٹی، ہارٹ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر سے بچا سکیں.